حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث کے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک چھوٹا عمل دیکھو جو ہمارے درمیان میں ہے، اب ہمیں اس کا فائدہ اور اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ احادیث ہمارے سامنے ہیں۔ صحابی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی، چھینکتا تو ہر انسان ہے، جانور بھی ہے، ایک چھوٹا کام ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس اس کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کو چھینک آتی تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ منہ کے پاس رکھ لیتے اور اپنی آواز کو دھیمی کر لیتے، یعنی آواز کو دبا کر کم کر لیتے، آرام سے جو ہے چھوٹی سی کم آواز میں آپ چھینکتے اور الحمدللہ کہتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب اس کے برخلاف ہمارا اس کا کوئی اہمیت نہیں، چھینک آتی ہے تو ہمیں بھی ایسے چھینکتے ہیں۔ اب بازو والا اگر جو ہے شک ہو گیا تو پھر حضرت کے پاس دوا پڑھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا کہ یہ ہمارے نبی کا اس میں کیا طریقہ تھا، ہمیں بھی اسے کیسے عمل کرنا۔ آواز سے چھینک ڈالنا کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن آداب کے خلاف ہے۔ ایک حدیث، اب صحیح مسلم کی دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، یعنی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب اللہ کا شکر چھینک آنے پر کیوں ادا کریں؟ حضرات علماء کرام نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ ہر چیز جو ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جو چیز اللہ کا ذکر نہیں کرتی اللہ اسے فنا کر دیتی ہے۔ جو چیز اللہ کا ذکر نہیں کرتی اسے اللہ فنا کر ڈالتی ہے۔ اب ویسے ہی انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا، ہمیں ظاہری اپنی زبان سے ہمیں سوچ سمجھ کو کرتی نہیں کرتی وہ الگ بات، لیکن اللہ نے جو دل بنایا ہے انسان کا، وہ دل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ جب اسے چھینک آتی ہے تو وہ 1-2 سیکنڈ کے واسطے وہ ذکر بند کر کے وہ دل جو ہے رک جاتا ہے، جیسے دھڑکتے رہتا نا انسان کو، دل دھڑکتے رہنا، کھڑ گیا تو پھر ہمیں بھی کھڑ جاتی ہے۔ اب وہ چھینک جتنی دیر آپ کو جاتی ہے اتنی دیر میں اس کا دل کیا رہتا، رک جاتا اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے رک گیا نا، اللہ چاہے تو اس کی رحم بھی کر سکتا یا پھر اسے موت بھی دے سکتا۔ جب یہ ذکر کرتے ہوئے دل رک گیا، اس کی موت ہو گئی تو انسان بھی مر جاتا۔ اتنی دیر اس کا دل رک جاتا، بعد میں پھر چالو ہو جاتا اللہ کے کرم سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے شکر میں الحمدللہ کہنا کہ اللہ میں پھر سے دوبارہ زندہ ہوا، تیرا شکر ہے، دوبارہ تو نے مجھے زندگی دی، تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ یہ چھینکنے والے کا عمل ہے۔ دیکھو بازو اگر کوئی سن لیا، ساتھ میں رہنے والا چھینک سننے کے بعد اسے اس کا جواب بھی دینا ضروری ہے، یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ چھینکنے والے کو سننے والا بھی جواب دینا، یرحمک اللہ۔ اب یہ ایک مسلمان کو دعا دے رہا ہے، جیسے سلام میں دعا ہے ویسی دعا دے رہا ہے کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر سے چھینکنے والا دوبارہ دعا دیتا ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تجھے سیدھے راستے پر رکھے اور تیرے حالات کو درست فرمائے۔ چھینکے سو 1 سیکنڈ کا 3 دعائیں ہو گئے۔ ایک تو بندہ اللہ کا شکر ادا کر دیا، سننے والا اللہ کے رحم کیا اس پر دعا کی،
پھر سے چھینکنے والا اسے بھی دعا دی، اللہ تجھے سیدھے راستے پر رکھے اور تیرے حالات درست کرے۔ یہ ایک عمل اتنا چھوٹا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس پر ہمیں غور اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آداب مسلمین میں سے ہر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں، اگر کوئی ہمارے سامنے چھینک لیا تو ہمیں اسے رحمک اللہ کہہ کر جواب میں دعا دینا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریفہ بھی، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوتا جس کی اعضاء سے، جس کے حرکات سے، جس کے ذریعے سے دوسرے مسلمان میں حفظ نہیں۔ ہمارے محلہ ہو، ہمارا پڑوس ہو، ہمارے رہن سہن کی جگہ ہو، ہمیں ہیں تو ہمارے آس پاس کے ہمارے سے بھی راضی کے ساتھ رہنا، خوشی کے ساتھ رہنا، بولنا کہ بھئی بڑا اچھا بندہ ہے، بڑے اچھے اس کی کردار ہے، اس کے بڑے اچھا اخلاق ہیں، بڑا نیک انسان ہے۔ اب یہ نہیں بولنا کہ اس سے مجھے تکلیف ہے، نہیں بڑا خراب انسان بھائی، ایسے آدمی سے میں بیزار ہوں۔ یعنی یہ کہ اپنے محلے، اپنے پڑوسی میں ہمیں ایسے زندگی گزارنا کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونا، چاہے ہمارے ہاتھ سے ہو، ہمارے پیر سے ہو، ہماری زبان سے ہو، ہماری نگاہ سے ہو، ہمارے کسی بھی حرکت سے دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنا۔ ایسا شخص جنت میں نہیں جاتا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہنم میں لوگوں کا ایک طبقہ ہوگا، اللہ ان کے اوپر ایک چھوٹا عذاب مسلط کیا ہوگا۔ وہ کیا؟ خارج زدہ، یعنی کھجلی کا۔ وہ لوگ اپنے بدن کو کھجاتے ہوں گے، کھجاتے کھجاتے ان کے جسم کا چمڑی نکل جائے گی اور گوشت بھی نکل جائے گا، یہاں تک کہ خون اور رگیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور آخر کار میں بڑے بڑے موٹے جو ہے ہڈیاں، اس کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے گا۔ فرشتے ان کو سوال کرتے ہیں کہ لوگوں تمہیں خارج زدہ تکلیف ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں کھجلی ہو گئی ہے، تو کھجا رہے ہیں، اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے اسے جواب دیتے ہیں پوچھ کر کہ پتہ بھی ہے تمہیں کہ یہ تکلیف کس لیے دی گئی ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں معلوم نہیں، یہ بہت پریشان کا، یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھو تم نے دنیا میں جو زندگی گزاری تھی نا، تمہاری وجہ سے جو دوسروں کو تکلیف پہنچی، جو لوگ بیزار ہو کر زندگی گزارے تھے، اس کی وجہ ہے، اس گناہ کی وجہ ہے یہ عذاب تم پر۔ مرنے کے بعد جہنم میں خارج زدہ بن کر کھجاتے کھجاتے اپنے جسموں کو ختم کر ڈالیں گے، جو اس دنیا میں دوسروں کو تکلیف دے کر جیتے ہیں۔ اب یہ تو بڑا عمل تکلیف دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی طرف ایسی نگاہ سے بھی نہ دیکھے کہ سامنے والے کے دل میں یہ گمان ہونے لگے کہ پتہ نہیں یہ شخص مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے، میرے بارے میں کچھ غلط فہم و سوچ رہا ہوگا، میرے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوگا، یہ سوچ کر بھی اسے تکلیف نہیں ہونا۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، ایسے گھور کر بھی دوسرے کو نہیں دے سکتے کہ وہ کچھ اور جو ہے الگ طریقے سے سوچ کر اس کا دل بیزار ہو جائے۔ نبی نے فرمایا اس طرح کے کام کرنے والے ہم میں سے نہیں ہیں۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے وہ کام اعمال ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ نہیں دیتے، اور آج ہمارے پاس اس کی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم
حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اس آیت کے ترجمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھروں کے سوا کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں بغیر اجازت اور بغیر سلام کلام کے گھروں کے اندر گھس نہیں جانا۔ اسے بھی روکا گیا۔ یہ عام کام ہے آج، یہ جو ہے معمولی چیزیں ہمارے پاس، اس کی اہمیت اتنی ہے، اللہ نے قرآن میں سے روکا۔ کیوں نہ روکتے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ عمل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات کے غرض سے جاتے تو اسے 3 مرتبہ اجازت لیتے، 3 مرتبہ اس سے اجازت مانگتے۔ جب اجازت نہیں ملتی تو خود حضور جو ہے واپس چلے جاتے ہیں۔ اب میں نبی نہ بول کر، میں رسول بول کر جو ہے کوئی حکومت گیری جواب میں اور کو زبردستی نہیں کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ گھر کے پاس حضور جاتے بھی یا تو دائیں طرف یا تو بائیں سائڈ کھڑے ہو جاتے، بالکل گھر کے دروازے کے سامنے جا کر نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ آپ نے یہ عمل کر کے مسلمانوں کو طریقہ دیا، اگر تمہیں کسی کے گھر جانے کی ضرورت پڑ جائے تو پہلے اس گھر والوں سے اجازت طلب کرو، اجازت طلب کرو، فلاں صاحب ہیں کیا، میں آ سکتا ہوں کیا؟ اگر نہیں منع کر دیا جائے تو آگے کی آیت میں قرآن فرماتا ہے کہ برا مت مانو، واپس ہو جاؤ، برا بھی نہیں سمجھنا، واپس ہو جانا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ کسی ایک سائڈ کے کنارے میں کھڑے ہو کر اجازت طلب کرو، جب اجازت مل جائے تو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو۔ یہ حکم دوسرے مسلمانوں کے تعلق سے ہے۔ حدیث کے اندر خود گھر والوں کو بھی حکم دیا گیا، گھر کا خود مرد حضرات ہو یا کوئی بھی ہو، میں گھر کا حقدار ہوں، میں جیسے چاہے جب چاہے میں گھر کے اندر گھس جاتا ہوں، نہیں، اس سے منع فرمایا گیا۔ جب تم کہیں باہر جاؤ تو گھر میں جاتے وقت جانے سے پہلے کچھ کھرراہٹ کرتے ہوئے، آواز کرتے ہوئے، سلام کی یا کچھ بات کرتے ہوئے جاؤ، اتنا تو کر کے جاؤ کہ اندر رہنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی گھر والا آ رہا ہے، گھر کا آدمی آ رہا ہے۔ یعنی اس کی تفصیل الگ ہے، میں مختصراً آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ یہ حکم کیا واسطے، کس وجہ سے، کیا، علماء نے اس کی لمبی تفصیل کھینچی ہے، لیکن ہمیں بس اتنا سمجھ لینا ضروری ہے، قرآن کہہ دیا، حدیث میں آ گیا، ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہمارے خود گھروں کے اندر بھی ہمیں آواز دیے بغیر گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ خاص کر کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کی برائی اور بیماری زیادہ تر عورتوں کے اندر رہتی ہے۔ اس گلی سے جاتے جاتے ہے کہ ہم کیا کر رہی بول کو وہ گھر میں گھس گئے، اس گلی سے جاتے جاتے وہ گھر میں گھس گئے، ادھر سے گھس گئے۔ یہ سب خلاف شریعہ کام ہیں، اس سے مردوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، بچنے کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیت شریفہ کی تفصیل ہے۔ یہ کیا واسطے اللہ نے آگے فرمایا ذالکم خیر لکم، کہ یہ تمہارے واسطے کیا ہے، اچھا بہتر کام ہے، بہترین بات ہے، لعلکم تذکرون، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خوب دیکھنے والا جاننے والا اللہ بہت بڑا ہے۔ خلاف کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور ایک ادب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حقوق فرمائے کہ بڑوں کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، اور چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرم کا معاملہ کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، اور بڑوں کی عزت بھی کرنا، ادب بھی کرنا، ہمیں دین اور شریعت کی تعلیم دی۔ اور نبی نے خالی حکم نہیں دیا، آپ نے خود عمل کر کے جو ہے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ایک صحابی کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوئے، ساتھ میں بہت سارے صحابہ تھے۔ اتنے صحابہ اکرام جمع ہو گئے کہ گھر جو ہے سارا جگہ پر ہو گئی، سارا گھر بھر گیا، اب جگہ مزید نہیں ہے۔
ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آخر میں آئے سب سے، دیکھے کہ جگہ سارا گھر بھر گیا ہے تو انہوں نے دہلیز پر بیٹھ گئے۔ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی، اپنی نبوت والی چادر اپنے کندھے سے اٹھا کر لپٹ کر وہ صحابی کی طرف پھینکا اور فرمایا کہ عبداللہ اسے بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی اس چادر کو اٹھائے اور محبت بھری آنسوں کے آنکھوں سے نکلے، انہوں نے آنکھوں سے چادر کو لگایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس چادر کو پھینکا اور فرمایا کہ اللہ کے محبوب، آپ کو اللہ اور مزید عزت سے بخشے جیسے آپ نے میری عزت کی ہے۔ میں اس قابل نہیں کہ آپ کی نبوت والی چادر پر میں بیٹھ جاؤں۔ یہ ایک صحابی کی طرف سے ان کا ایک ادب تھا، ان کا احترام تھا، نبی کی طرف سے یہ امت کو تعلیم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھ کر صحابہ کو ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان میں کوئی قوم کا بڑا آدمی آ جائے تو اس کا ادب کرو، اس کی عزت کرو۔ حضور نے صحابی کی جو ہے ان کے بیٹھنے کا خیال کر کے امت کو تعلیم دی۔ تمہارے قوم کا کوئی بڑا آدمی، بڑا مطلب ایسا نہیں ہمارے ذہن کا بڑا نہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی رئیس ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی روبدار ہے، کوئی خاندانی ہے، کوئی روڈیزم کرنے والا، یہ بڑا آدمی نہیں، اخلاق میں بڑا ہو، تہذیب میں بڑا ہو، شریعہ اور سنت کے پابند ہو، سیدھا سادہ ہو، عمر میں بڑا ہو، بزرگ ہو۔ اب ان کی طرف سے کوئی بات بھی آ جائے تو ہمیں جو ہے پلٹ کر انہیں جواب نہیں دینا، اور ان کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہمارے اوپر ایک حق ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے۔ اب الگ بات ان کے اندرونی اعمال کیا ہیں، وہ کیا بزنس کر رہی ہیں، وہ کیا دھندا کر رہی ہیں، وہ کیسے جی رہی، ان کی زندگی میں عبادتیں ہیں نہیں، اعمال ہیں نہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن نبی نے ہمیں بڑوں کی عزت کرنا سکھایا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا سکھایا۔ ایک اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جو بڑوں کی عزت اور احترام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ بڑوں کی عزت کرنے والوں کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جو آج ماحول معاشرہ دیکھو، ذرا سی نوجوان بچے ذرا سی عمر میں پہنچے، جوانی کی عمر کو پہنچے تو آج ان کے اخلاق بگڑ گئے، ان کی تہذیب بگڑ گئی، نہ بڑے رہے نہ چھوٹے رہے، نہ بات چیت کا طریقہ ان کے درمیان، نہ رہن سہن، نہ تہذیب رہی۔ یہ سارا جو ہے ماحول اور معاشرے کا اثر ہوتا ہے کہ ان کو دین اور قرآن اور احادیث اور اسلامی تعلیم سے اگر بچپن سے وابستہ کیا جاتا تو جوان ہونے کے بعد ان کو معلوم ہو جاتا بڑوں کی قدر کیا ہے، چھوٹوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے نکل چکی ہیں کہ بڑوں کے اندر یہ چیزیں آ جائیں گی نا، وہ بچوں کو کیا کرتے ہیں، ان کی تاکید کرتے ہیں، جب جا کر بچے جا کر سیکھنے اور عمل کرنے والے بنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک ایک حقوق مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اور ایک چھوٹا عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس کے ماحول میں معاشرے میں درمیان میں پیش آتے ہیں۔ کوئی آپس میں دو مسلمان لڑ رہے ہیں، تیسرا دیکھنے والا تماشا نہیں بننا، اس کا ہنسی مذاق نہیں بننا۔ اگر اس بندے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دو جھگڑتے ہوئوں کو جا کر یہ صلح کرا سکتا ہے، یعنی ان کو سمجھا بجھا کر اس چیز کو ختم کروا سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، اپنے اندر کانفیڈنس، اسے بھروسہ ہے کہ میری عزت یہ دونوں کریں گے، میرے سامنے جانے سے جھگڑا ختم ہو جاتا، میں جو ہے ان کو سمجھا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی جو ہے دو مسلمان لڑتے ہوئے کو صلح کرانے کی کوشش نہیں کرتا، یہ اتنا بڑا افضل عمل بتلایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کہ ہماری وجہ سے کوئی دو مسلمان لڑتے ہوئے جھگڑے کو ختم کر کے بچ گئے، تو فرمایا یہ اتنا بڑا عمل ہے
نماز روزہ صدقے سے بھی افضل ہے، چھوٹا عمل کام ہے۔ آج ماحول ہمارا اس کے برخلاف ہے، دو مسلمان لڑتے ہیں تو ہمیں ذرا مزہ ملتا دیکھنے کو، ہنسنے کو، تماشا کرنے کو، یعنی مسلمانوں کے آج یہ عادات بن گئے ہیں، اسے ہمیں چھوڑنا ہے، شریعت کی تعلیم کو ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہاں اس جگہ میں چاہے تو جھوٹ بھی کچھ بول کر چھڑایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا خطأً کبیرہ گناہ ہے، لیکن 3 موقع ایسے ہیں مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، وہ لکھا نہیں جاتا، اس کے اعمال میں لکھا نہیں جاتا کہ اس نے جھوٹ کہا۔ پہلی جگہ وہ ہے جو 2 مسلمان لڑتے رہے تو وہاں ایک دوسرے کے جو ہے آپس سامنے معاملہ کو رکھ کر 1-2 بات جھوٹ ہی صحیح کوئی سمجھ رہا ہے جھوٹ، تو اسے بول کر جو ہے اس چیز کو ہٹا دینا، یہ جھوٹ جو ہے جھوٹ نہیں ہوتا، یہ افضل عمل بن جاتا ہے۔ دوسرا وہ جگہ ہے جہاد کا میدان ہے، جو باطل کے خلاف جہاد اسلام کے تعلق اسلام کے فیور میں لڑ رہے ہیں، وہاں ضرورت پڑے جھوٹ بولنے کی، وہاں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے، وہ لکھا نہیں جاتا۔ ایک تیسرا عمل وہ بھی ہے اپنی بیوی کو راضی رکھنے کے واسطے، بیوی کو خوش رکھنے کے واسطے، اپنے گھر کا ماحول خوش و خرم اور سکون بنانے کے واسطے اگر کچھ جھوٹ بول کر جس سے بیوی خوش ہو رہی ہے تو اپنی بیوی کو بھی جھوٹ بول کر جو ہے خوش کیا جا سکتا ہے، تو یہ عمل بھی جھوٹ میں لکھا نہیں جاتا۔ یہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر اتنا بڑا کبیرہ گناہ بھی جا کر ایک افضل عمل بن جاتا ہے۔ لہذا دوستوں بزرگوں، آداب مسلمین میں سے، آداب معاشرہ میں سے حقوق المسلمین، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر جو ہے بے شمار حقوق ہیں، بے شمار حقوق ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہم کرتے ہیں مگر پھر بھی اس کی اہمیت نہیں، ہمیں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ چھینکنے کا عمل ہے اور گھروں میں داخل ہونے کا عمل ہے، آپسی معاملات کو سدھارنے کا عمل ہے، کسی اور کو جو ہے ایک بری نظر سے یا کچھ اور دل میں برا بھلا کہتے ہوئے دیکھنا بھی بڑا گناہ ہے، اس سے بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ بس 1-2-4 باتیں ہی صحیح ہمیں سمجھ میں آئے، ہمیں اس پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں دین اور شریعت کی باتوں اور تعلیم پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے۔ آداب مسلمین بہت سارے حقوق ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام حقوق المسلمین کو سمجھ کر عمل کر کر جو ہے اپنی زندگیاں گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔